خدا کے عظیم و بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پروگرام حتمی سچائی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کی میزبان رمائلش نذیر اور میرے ساتھ جو مہمان ہیں پادری پروفیسر شفیق کنول صاحب، ہم دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، خدا اور انسان میں جدائی۔ بائبل کے آغاز میں جب ہم شروع میں پیدائش پڑھتے ہیں، پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں، تو وہاں ذکر ملتا ہے کہ خدا اور انسان میں جدائی ہو گئی کیونکہ آدم نے نافرمانی کی، آدم اور حوا سے نافرمانی ہوئی اور خدا کو ان پر غصہ آیا، لیکن پھر خدا نے محبت کو ظاہر کیا اور ایک عہد باندھا۔ لیکن اس وقت خدا اور انسان میں جدائی ہو گئی، جس کو ظفر اقبال صاحب جو ہے اپنی پوسٹ میں کچھ سوالات کرتے ہیں اور ان سوالات سے مسیحیت پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہم پاسٹر صاحب کی طرف چلیں گے، ان سے وہ سوالات پوچھیں گے اور ان سوالات کے جوابات تلاش کریں گے کہ پاسٹر صاحب ان کی کس طرح سے تشریح کرتے ہیں۔ تو آئیے پاسٹر صاحب سے پہلا سوال کریں۔ بہت بہت شکریہ پاسٹر صاحب کہ آپ آئے۔ ویلکم۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ مسیحیوں کا یہ نقطہ بالکل بے بنیاد ہے کہ باغ عدن میں جہاں آدم اور حوا تھے، خدا اور انسان کے درمیان جدائی ہو گئی تھی جب انہوں نے نافرمانی کی تھی، اور اگر وہ جدائی ہو گئی تھی تو پھر مسیح کے کفارہ سے یہ رابطہ جو ہے وہ بحال کیسے ہو گیا؟ شکریہ۔ ظفر اقبال صاحب ایک ایسے شخص ہیں کہ جنہوں نے ایک پوسٹ نہیں 20 پوسٹ، تقریباً 350 کے قریب یہ پوسٹ لگا چکے ہیں فیس بک پر، اور میں ان کی پوسٹ کو پسند کرتا ہوں۔ کویسچن ان کے بڑے لاجیکل ہوتے ہیں، بہت خوبصورت سوال وہ پوچھتے ہیں۔ صحیح۔ آگے وہ سوال صحیح ہیں یا نہیں صحیح یہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال وہ بڑی محنت کر کے وہ بات ہے۔ آج کا سوال یہ ہے، حسب معمول وہ سوچ رہے ہیں، اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ زیادہ تر سوچتے ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے نا، کہ باغ عدن میں خدا اور انسان کے درمیان جو جدائی ہو گئی ہے وہ مسیح کے کفارے سے بحال کیسے ہو گئی۔ میں آپ کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں کہ آپ کے منہ سے غلطی سے جب آپ نے باغ عدن کہا تو باغ گتسمنی بھی نکل گیا جی۔ اسی میں سمجھتا ہوں کہ یہ روح القدس کی تحریک تھی کہ یہ اس سوال کا جواب بھی ہے۔ باغ عدن میں جو جدائی ہوئی تھی، باغ گتسمنی میں واپس اس کی ملاپ ہو گیا، ٹھیک ہے، بحالی ہو گئی ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک پوائنٹ دے دیا۔ بالکل جدائی ہوئی تھی۔ اب موصوف اس پہ اعتراض تو کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اسلامی نقطہ نظر پر شاید غور نہیں کیا، کہ مجھے ان سے گلہ بھی ہے کہ آپ مسیحیت پر تنقید کے شوق میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ آپ اپنا بھی بھول جاتے ہیں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے۔ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ آدم اور حوا نے شجر ممنوعہ کو ٹچ کیا، وہ پھل کھایا اور خدا نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ اور روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ آدم کا قد 90 فٹ تھا، اور جب اس کو پھینکا گیا تو اس کا 1 پاؤں جدہ میں اور ایک شاید سری لنکا میں، سوری اف آئی ایم مسٹیکن۔ تو آپ تو خود مانتے ہیں کہ ان کو جنت سے دھکا دے دیا تھا، اور اگر یہ نظریہ درست نہیں ہے تو پھر آدم کو اور اولاد آدم کو آج بھی جنت میں ہونا چاہیے تھا۔ پھر ہم کیوں اتنی کاوش کر رہے ہیں، اور آپ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ واپس جنت میں جائیں؟ یہی تو سارا جھگڑا چل رہا، تو پھر آپ ہمارے نظریے پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ اچھا بھائی، باغ عدن میں بے شک خدا اور انسان کا ملاپ تھا، وہ روبرو ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ تو جدائی ہو گئی تھی، آدم کو کہا گیا تھا کہ یہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن اس نے حکم عدولی کی، وہ لمبی کہانی ہے۔ تو اس کا جو رابطہ تھا نا وہ کٹ گیا۔ اور یہ بات بھی درست ہے، جو آپ اعتراض کر رہے ہیں وہ بات درست ہے کہ مسیح کے کفارے سے یہ رابطہ بحال ہو گیا تھا۔ لمبی سٹوری ہے کہ خدا نے ایک عارضی سسٹم بھی قائم کیا تھا قربانی کا، کہ ان کے گناہ معاف ہوتے تھے، لیکن بہرحال یہ رابطہ بحال ہو گیا تھا۔ مسیح یسوع کی پیدائش پر جو فرشتوں نے گیت گایا تھا، اور یہ ایک انوکھا گیت تھا، دنیا میں پہلا واقعہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو صلح ہو چکی ہے۔ آپ تنقید برائے تنقید کرتے چلیں تو آپ کی خوشی۔ ویسے
نظریہ وہ درست ہے جس کو اہل اسلام بھی مانتے ہیں، لیکن آپ نے بہرحال تنقید کرنی تھی تو وہ رابطہ بحال ہو چکا ہے۔ ہاں، سب کا رابطہ بحال نہیں ہے، لیکن جو لوگ مسیح پر ایمان لے ان کا رابطہ بحال ہے، اور جو لوگ رابطہ بحال کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ایک ہی گیٹ وے ہے جس سے گزرنا ہوگا، وہ ہے مسیح یسوع کی ذات پر اس کو خداوند مان کر ایمان لانا، اس کو نجات دہندہ مان کر ایمان لانا، تو آپ کا بھی رابطہ بحال ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو سوال میں نے پہلے کیا اگر ہم اس کو ٹھیک مانیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا اور انسان کے درمیان اتنی دوری واقع ہو چکی تھی اور زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کا ملاپ فقط مسیح کے خون کے وسیلہ سے ممکن تھا، تو پھر واقعی صلیب سے قبل خدا کے انسان سے رابطہ اور جو گناہ ہے وہ لتڑے انسان کی راستہ بازی کیا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں۔ مثلاً نوح جو ہے وہ راستہ باز شخص تھا، تو اس سوال کی آپ ذرا وضاحت کریں کہ اس میں وہ ایگزیکٹلی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوح کو راست باز کہا، جی، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ٹھیک ہے خدا کے بندے ہمیں نظر آ رہے ہیں، جی، جگہ بجگہ نظر آ رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب کرسچن تھیالوجی کے مطابق انسان اور خدا میں جدائی ہوگی اور ان کو باغ عدن سے نکال دیا گیا، تو پھر تو واقعہ صلیب ابھی ہوا نہیں ہے، تو اس سے پہلے راست بازی چے مانی دار ہے، یہ آپ کا سوال ہے کہ نوح کو راست باز کہا گیا۔ پہلی بات کہ ٹھیک ہے خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکالا، لیکن خدا نے اس طریقے سے نہیں کیا کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ خدا نے کشتیاں نہیں جلا دی تھی، یا کہ وہ ایسا ہی راستہ بند کر دے کہ یہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہے تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ آدم نے جب گناہ کیا تو وہاں دیکھیں باغ عدن سے تو ضرور نکالا، لیکن جب آدم ننگا تھا تو خدا نے اس کو ڈھانپا، اس کو کپڑے، اس کے ننگے پن کو ڈھانپا، تو اس کا مطلب خدا نے اپنا رحم اور اپنا فضل تو اس وقت بھی شو کر دیا تھا۔ قائن نے قتل کر دیا، لیکن اس کے قتل کرنے سے پہلے خدا نے اس کو بھی وارننگ دے دی تھی کہ اگرچہ تیرے ماں باپ نے گناہ کیا، لیکن بھائی خیال رکھنا گناہ تیرے دروازے پہ دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب ہے، اس کو بھی وارننگ دے دی۔ اور جب قائن کو خدا نے کہا کہ تو زمین پر آوارہ گرد ہوگا، جب اس نے قتل کر دیا تو اس کو سزا بھی دی، تو قائن بھی بل بلایا خدا کے سامنے کہ میری سزا میری برداشت سے باہر ہے، جو کوئی مجھے ملے گا وہ قتل کر دے گا۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ خدا نے اس کو بھی کہا، اس کو ایک نشان دے دیا، اور سم اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ جو نشان تھا وہ انٹیلیجنس تھا، تاکہ یہ بھولے پن میں نہ کسی درندے کے ہاتھ چڑھ جائے۔ تو اس کو نشان دیا خدا نے، اور یہ بھی کہا کہ جو تجھے قتل کرے گا میں 7 گنا بدلہ اس سے لے لوں گا۔ تو انسان کو خدا نے مادر پدر آزاد یا بالکل بے آسرا نہیں چھوڑا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، پھر خدا نے انبیاء کا سلسلہ شروع کر دیا، یہ اس کی مہربانی، یہ اس کا فضل تھا کہ آپ آئیں اور ان کو ہدایت دیں۔ خدا نے کتابی صورت دے دی، ان کو شریعت دے دی، قوانین دے دیے، زندگی گزارنے کا ایک مینول دیا، جو کہ باغ عدن میں شاید ضرورت نہیں تھی لیکن اب ضرورت تھی۔ تو یہ خدا کا رحم اور فضل نہیں تھا، یہ خدا نے ایسا رابطہ نہیں توڑا کہ بھائی اب تو ادھر شکل نہیں دکھانا آپ نے، نہیں، خدا نخواستہ خدا اتنا بھی ظالم نہیں تھا، خدا محبت کا خدا۔ پھر خدا نے شریعت کا سلسلہ دیا، تو ایک قربانی کا سسٹم بھی دے دیا کہ اب آپ نے ایسے زندگی گزارنی ہے، اور اگر کہیں ناکامی آ جائے، آپ میرے حکم کو، اصولوں کو توڑو، تو فوری طور پہ یہ والی قربانی ہیکل میں کرنا، کاہن کے سامنے، قربان گاہ کے سامنے، اور اپنے گناہ کا اعتراف کر کے معافی مانگ لینا، تو میں معافی دے دوں گا۔ تو جب یہ سسٹم موجود ہے، انبیاء کرام آ رہے ہیں، قوانین ایک مینول دے دیا ہے کہ آپ غلطی نہ کرنا، اور اگر ان قوانین کی آپ پابندی کرتے ہیں تو پھر تو آپ راست باز ٹھہرے نا، اور اگر کہیں غلطی ہوتی ہے تو بھی آپ راست باز ٹھہر سکتے ہیں، آپ اس کی قربانی دیں، آپ کو معافی ملے، تو آپ راست باز ٹھہرا دیے جاتے ہیں، نہیں ٹھہرا دیے جاتے ہیں۔
تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی خدا نے حبقوق کی کتاب میں کہا کہ ایمان ہی کے وسیلے سے راست باز زندگی پا سکتا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی یہ کفارے سے پہلے ممکن نہیں تھا، کفارے سے پہلے بھی خدا نے انسان سے رابطہ بحال کر لیا تھا، لیکن وہ ایک عارضی سسٹم تھا، قربانیوں کا، شریعت کا عارضی سسٹم تھا جس سے خدا ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو بحال کر رہا تھا. اچھا، آپ مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ حضرت نوح کے ساتھ جو ہے خدا نے کیسے عہد باندھ لیا تھا؟ اسے برکت دینے کا وعدہ بھی کر لیا تھا، جبکہ واقعہ صلیب تو اس وقت پیش نہیں آیا تھا، تو پھر یہ عہد کس طرح سے بن گیا؟ آپ کے سوالات سارے ملتے جلتے ہی ہیں. دیکھیں، واقعہ صلیب پیش تو نہیں آیا تھا، لیکن ایک بات آپ دیکھیں کہ خدا کا فضل روز اول سے ہی انسان کی طرف ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ واقعہ صلیب پیش آنے کے بعد یا عین اسی وقت یا واقعہ صلیب سے پہلے جب بھی انسان پر خدا کی نظر کرم ہوئی ہے تو وہ انسان کی کاوش سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ انیشیٹو ہمیشہ خدا کے طرف سے ہے، وہ ڈیوائن لو کی وجہ سے ہے، وہ ڈیوائن گریس کی وجہ سے. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر کہیں پہ ڈیوائن گریس مسنگ ہو یا ختم ہو جائے تو انسان اپنی کاوش سے نہ خدا کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ڈیوائن گریس جو ہے وہ مین چیز ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. خدا کا فضل وہ ہے سب سے پہلے. تو فضل ہی سے خدا نے، فضل کی وجہ سے آدم کا ننگا پن ڈھانپ دیا تھا، اور فضل ہی کی وجہ سے خدا نے شریعت ایک ریٹن مینول دے دیا تھا، اور واقعہ صلیب بھی فضل ہی کی وجہ سے. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کہا جی واقعہ صلیب تو ابھی ہوا نہیں، تو نوح کے ساتھ وعدہ کیوں؟ واقعہ صلیب جب ہوا تو وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ تھا. جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہم نجات پا لیتے ہیں. بڑی گہری بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اگر صورتحال یہ ہے کہ ایمان ہی سے نجات ملتی ہے تو پھر واقعہ صلیب پیش آنے سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ واقعہ صلیب اور کفارے کی وجہ سے نجات ملتی ہے. تو اس لیے نیو ٹیسٹامنٹ میں یہ جو حقیقت ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. حبقوق کی کتاب اولڈ ٹیسٹامنٹ میں واقعہ صلیب سے پہلے بھی یہی بات ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. اس لیے عبرانیوں کے خط میں 11ویں باب میں جو ایمان کے ہیرو نظر آتے ہیں وہ سب اولڈ ٹیسٹامنٹ سے، اور ان کو ایمان کے ہیرو کہا گیا. اس کا مطلب وہ بھی بچے تھے تو صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے. اور ابراہیم بھی مسیح کی انجیل پر ایمان رکھتا تھا. غلطیوں کے خط میں یہ بات لکھی گئی کہ پیشتر سے ابراہیم کو خوشخبری دے دی گئی تھی کہ غیر اقوام ایمان کے وسیلے سے نجات پائیں گے. ٹھیک ہے، اگلا سوال جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پیدائش 17ویں باب کے مطابق ابراہیم کے ساتھ خدا نے ایک عہد باندھا تھا، جبکہ ابراہیم تو ابھی اس وقت گناہگار تھا اور کفارہ بھی ابھی نہیں ہوا تھا. تو کفارے کے بغیر کاملیت ممکن تھی یا نہیں؟ دیکھیں، آپ کے سارے سوال ملتے جوتے ہیں. نیو ٹیسٹامنٹ میں ایک بات لکھی ہے کہ مسیح اب جب کفارہ ہو گیا اور جو کفارے کے وسیلے سے بچتے ہیں ان کی بھی صورتحال ویسے ہی ہے. بائبل آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ مسیح اس وقت ہماری خاطر موا جب کہ ہم گناہگار ہی تھے. بالکل. تو وہ خواہ نیو ٹیسٹامنٹ کی بات ہو یا اولڈ ٹیسٹامنٹ کی، انسان گناہگار ہے تو اس کو نجات کی ضرورت ہے. اور بائبل کہتی ہے چونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. تو اگر ابراہیم ابھی کفارہ بھی نہیں ہوا تھا تو وہ کاملیت کے درجے تک کیسے پہنچا؟ بھائی ابراہیم بھی ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائی. تو نجات کی بنیاد جو ہے وہ راست بازی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، بلکہ اس کی بنیاد خدا کا فضل ہے. تو ابراہیم کی راست بازی کی بنیاد بھی خدا کا فضل ہے. تو بھائی واقعہ صلیب کے بعد کے لوگ ہوں یا پہلے ہوں، بات پھر وہی ہے کہ وہ نجات مسیح یسوع کی صلیب پر ایمان کے وسیلے سے پاتے ہیں. اس کے بعد جو سوال ہے وہ بھی کچھ اس سے ملتا ہوا ہی ہے، لیکن اس سوال کا جواب بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا کہ اگر ابراہیم بغیر کفارے کے کامل ہو سکتا ہے تو پھر جو
پالوسی تعلیم تھی کہ صلیبی قربانی سرے سے ہی درکار نہیں تھی. اگر ابراہیم ہو سکتا ہے تو پھر پالوسی جو تعلیم ہے کہ صلیبی قربانی ہے تو وہ پھر سرے سے ہی نہیں تھی. نہیں دیکھیں، یہ تو آپ کا اعتراض برائے اعتراض ہے، اور میں سمجھتا ہوں انگریزی میں کہتے ہیں ٹو بیٹ اباؤٹ دا بش. آپ وہی بات ریکارڈ پھنس گیا، وہی بات بار بار کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی ابراہیم کفارے کے بغیر کامل ہو گیا. کفارے کے بغیر کوئی کامل نہیں ہوتا. میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو ابراہیم اپنی ذاتی راست بازی کی وجہ سے، یا اپنی کاملیت کی وجہ سے، یا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اپنے کسی ہنر کی وجہ سے کامل ٹھہرا ہو، تو پھر آپ مجھے بتائیں. ایسا ہے نہیں ہے. ابراہیم کفارے کی وجہ سے ہی راست باز ٹھہرا. دیکھیں غلطیوں 3 باب اس کی 8ویں آیت میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. دیکھیں غلطیوں 3 باب 8ویں آیت. اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی. تو اس کو گاسپل سنا دی گئی تھی، انجیل وہ جانتا تھا، تو اس کا مسیح کے کفارے پر ایمان تھا، اسی کی وجہ سے وہ کامل ٹھہرا. اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو قربانیوں کا سسٹم موجود ہے اور کفارہ ہے، وہ اصل نہیں تھا، وہ عارضی سسٹم تھا. اور وہ مسیح کے اصل کفارے کا جو صلیب پہ کامل ہوا اس کا مثیل تھا. یہ یاد رکھیے گا، قربانیوں کی یا کفارے کی اصل صورت نہیں تھی. ٹھیک. اگلا سوال ہے ان کا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ عہد نامہ جدید میں حضرت ابراہیم کو مسیح کی قربانی سے قبل ہی راست باز ٹھہراتا ہے. وہ ابھی اس کے اپنے اعمال کے سبب سے، نہ کہ اس کے دوسرے کے خون کے دھلنے کے سبب سے. ٹھیک ہے، کسی دوسرے کے خون کے دھلنے کے سبب سے نہیں، وہ اس کے اپنے عمل کی وہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح کی قربانی سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے. جی، کیونکہ کلام مقدس کی آیت ہے، نکمے آدمی تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے. جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربانگاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راستہ باز نہ ٹھہرایا؟ یعقوب 2 باب اس کی 20ویں آیت میں یہ آیت جو ہے وہ درج ہے. شکریہ. سوال آپ کا یہ ہے، میں ذرا ناظرین کے لیے دہرا دوں کہ ظفر اقبال صاحب نے کہا کہ ابراہیم مسیح کی قربانی سے قبل ہی راست باز تھا، اور وہ اپنے ایمان سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرا. اور اس کے لیے اس نے یعقوب کے خط کا حوالہ 2 باب 20ویں آیت پڑھ دی کہ اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربانگاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ دیٹ از دا کویسچن. میں نے پہلے کسی پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ a text without context is a pretext. یہ بھی حال وہی ہے. آپ نے ایک آیت اٹھا لی، آپ نے پہلے کیوں نہیں پڑھا کہ یہ اس کا کنٹیکسٹ کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ابراہیم ایمان سے راست باز ٹھہرا، نہ کہ اعمال سے. یہ بات پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب ابراہیم راست باز ٹھہرا تو شریعت تو ابراہیم کے راست باز ٹھہرنے کے 430 سال بعد آئی. اس وقت تو شریعت تھی نہیں، تو وہ کہتے شریعت کے اعمال کے وسیلے سے راست باز ٹھہرا، ایمان ہی کے وسیلے سے ٹھہرا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ رومیوں 4 باب 13ویں سے 16ویں آیت تک لکھا ہے کہ کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا ابراہیم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلے سے کیا گیا تھا بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلے سے. تو اس وقت یہاں ایمان کی بات جی اس وقت وہ شریعت نہیں تھی. اب آ گیا یہ ٹیکسٹ جو آپ نے پڑھا ہے، یہ ٹیکسٹ انہوں نے بیچ میں سے اٹھا لیا. یہ کہانی وہاں پر یہ ہے نہیں. وہاں پر وہ آپ کو یعقوب یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایمان اور اعمال ساتھ ساتھ چلتے. مطلب میں کہہ دوں کہ میرا کسی چیز پر ایمان ہے تو اس ایمان کو ثابت کرنے کے لیے مجھے عملی طور پر قدم اٹھانا. مثلا ابراہیم ایماندار تھا، لیکن خدا نے اس کو کہا اپنے بیٹے کو قربان کر دے. وہ ایمان لے آیا تھا، لیکن عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا کہ وہ قربانی کے لیے چلا گیا. اچھا، تو
ایک کشتی ہے، اس کے دو چپو، ایک لیفٹ سائڈ پہ ایک رائٹ سائڈ پہ. اگر آپ ایک سائڈ والا چپو چلائیں رائٹ سائڈ والا تو کشتی جو ہے وہ رائٹ سائڈ کو گھومنا شروع، دائرے میں گھومنا شروع کر دے گی. اگر آپ لیفٹ سائڈ والا چپو چلائیں اور دوسری کو نہ چلائیں تو لیفٹ سائڈ کو یا رائٹ سائڈ کو دائرے میں گھومنا شروع ہو جائے گی، اسٹریٹ نہیں جائے گی. اسٹریٹ کشتی دو چپوں والی اسی صورت میں چل رہی ہے کہ دونوں چپو چلائیں آپ. تو حضرت یعقوب رسول یہ بتانے کی آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا ایمان ہے تو ساتھ آپ نے عمل بھی کرنا. اور وہ آپ کو بات کیا سمجھا رہے ہیں کہ ایک شخص سردی میں ٹھٹر رہا ہے اور اس کو کمبل کی ضرورت ہے، آپ کریں دعا کر دیے کافی ہے. یہ آپ کا ایمان کسی کام کا نہیں جی، اس کے لیے آپ کو عمل کرنا ہوگا. اور عمل کیا ہے کہ اس کو کیا دینا؟ بلینکٹ دے دینا. تو آپ ٹیکسٹ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پڑھ دیں تو آپ کو کہانی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ پیسج ایمان کے خلاف نہیں ہے، یہ پیسج اس چیز کے حق میں ہے کہ ایمان اور اعمال ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور بہت سارے کرسچن اور بہت سارے غیر قوم کے لوگ اس چیز میں تمیز نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو چیزیں سمجھ نہیں آتی. چلیں ہم آخری سوال کے ساتھ پروگرام کے اختتام کی طرف چلیں گے. اور وہ سوال یہ ہے کہ خدا اور انسان کی صلح کی ضرورت ہمیشہ خدا کو کیوں محسوس ہوتی ہے، جبکہ یہ انسان کو ہونا چاہیے کیونکہ انسان کو اس کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حالانکہ نجات کی ضرورت جو ہے وہ انسان کو ہے، خدا کو نہیں. جی، ضرورت مند اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے خود اپنے ہاتھ پاؤں چلاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اپنی ضرورت سے ہی لا علم نظر آتا ہے انسان جو ہے. شکریہ. سوال آپ کا بہت گہرا ہے. سوال تو سارے خیر گہرے تھے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا اور انسان کی صلح کی ضرورت کو انسان نے تو محسوس نہیں کیا، انسان نے محسوس کیا ہے. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ نہیں کیا. دیکھیں، جس انسان نے سورج کی پرستش شروع کر دی اس نے سورج کو خدا سمجھا اور سمجھا کہ یہی میری ساری چیزوں کا حل ہے. اس نے اس کو خدا سمجھنا تو ضرورت تھی، اگرچہ وہ مس گائیڈ ہو گیا. جس نے سانپ کو خدا مانا اس نے بھی ضرورت کو محسوس کیا تو غلط چیز کو خدا مان لیا. تو اس طرح جو بت پرستی ہے وہ بھی اس ضرورت کو محسوس کر رہے تھے لیکن خدا کو لوکیٹ نہیں کر پا رہے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے مفروضے کو میں مان بھی لوں کہ انسان نے تو اس کا انیشیٹو نہیں لیا، انیشیٹو لیا بھی ہے، اور اگر نہیں لیا یا وہ لینا بھی چاہے تو وہ لاحاصل ہی رہتا. جیسے میں نے کہا کہ بت پرستی شروع کر دی غلط چیزوں کی، خدا نے کیوں اس کا انیشیٹو لیا؟ آپ کہہ رہے کہ خدا نے لیا اور انسان کو پتہ نہیں تھا. انسان کو پتہ تھا لیکن اس کی صحیح لا حاصل رہی ہے یہ ہمیشہ. خدا نے انیشیٹو اس لیے لیا کہ خدا انسان کا خالق ہے اور خدا انسان کو پیار کرتا. اگر آپ خدا کے انسان کے اندر بنے ہوئے سسٹمز پر غور کریں جو کہ آپ کو ڈاکٹر اور سائنسدان ہی بتا سکتے ہیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنی باریک بینی کے ساتھ اس کے سسٹم کو خدا نے بنایا. آپ ایک پھول کو دیکھیں، اس کی خوبصورتی دیکھیں اور اس کے کلر کو دیکھیں کہ کلر کیسے چینج ہوتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے اگر آپ ان کی کیمسٹری پڑھ لیں. تو یہ ساری چیزیں خدا نے محبت سے بنائی ہیں. ہم بچپن میں مٹی کے گھر بناتے تھے، کوئی توڑ دیتا تھا ہماری لڑائی ہو جاتی تھی، ہمارا گھر توڑ دیا، حالانکہ وہ تو گیم ہی تھی. لیکن یہ جو انسان اتنا خوبصورت بنایا ہے یہ گیم نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ بہترین شاہکار ہے خدا کا. تو خدا کیوں نہ انیشیٹو لے؟ چونکہ ہمارا خدا محبت کا خدا ہے جس کو آپ مانتے نہیں. آپ کو نہیں پتا کہ خدا محبت ہو سکتا ہے. بائبل کی تو تھیم یہی ہے کہ خدا محبت ہے، تو اس لیے خدا نے انیشیٹو لیا. باقی انسان تو ٹوٹل دیوالیہ ہو چکا تھا، اس کا انیشیٹو ہوتا بھی تو کیا ہوتا، اور اگر تھا بھی تو کیا تھا. خدا کو ہی انیشیٹو لینا تھا اور اس نے لیا، اس لیے اس نے ہمارے کفارے کا بندوبست کیا اور ہمارے درمیان صلح ہو گئی. یہ خدا ہی کا انیشیٹو تھا کہ جب مسیح اس دنیا میں آئے تو فرشتوں نے کیرل گائی. یہ سارے اس بات کے ثبوت ہیں کہ انیشیٹو خدا کی طرف سے، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے چونکہ وہ ہمارا خالق ہے.
نینوا کی تباہی کی بات تو خدا کی آرگومنٹ یہ تھی کہ 1,20,000 افراد ہیں جو معصوم جو معصوم ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ گناہ دائیں اور بائیں میں تمیز نہیں کر سکتے، بے شمار جانور ہیں، کیسے میں وداؤٹ وارننگ ان کو تباہ کر دوں؟ میں نہیں ایسا کر سکتا۔ دراصل آپ خدا کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بائبل کے خدا میں اور دیگر لوگوں کے جو جھوٹے خدا ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ وہ آپ سے جھوٹے خدا آپ یا جو بنائے ہوئے خدا وہ آپ سے قربانی مانگتے ہیں۔ بائبل کا خدا، اس کائنات کا خدا، اس محبت کا خدا خود قربانی دیتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات پروفیسر صاحب، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آج کے اس پروگرام کی حتمی سچائی ہی یہ ہے کہ خدا محبت ہے، کیونکہ اگر ہم باغ عدن میں چلے جائیں یا باغ گتسمنی میں آ جائیں، ہمیں شروع سے لے کر یہاں تک جو ہے صرف خدا کی محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ ہاں، کہیں اسے غصہ آیا، اس نے قہر بھی کیا، اس نے سزا بھی دی، لیکن اس کے بعد محبت بھی اسی خدا نے دکھائی۔ بہت ہی خوبصورت بات، اور اس بات کے لیے آپ کی بہت ہی شکر گزار ہوں۔ وہی بات جو ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام تھا خدا اور انسان کی جدائی، اور اس کو بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا، سارے سوالات کے جوابات دیے پروفیسر صاحب نے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی کوئری یا کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں ہے تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر سے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہماری جو حتمی سچائی ہمیشہ ہوتی ہے کہ سچ کو سنیں، سچ کو بولیں، سچ کو سننے کی برداشت پیدا کریں اور سچ پر قائم اور عمل کریں۔ تو اسی بات کے ساتھ آپ سے ایک بار پھر الوداع چاہتے ہیں، اور اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کچھ ایسے ہی اعتراضات کے ساتھ جو مسیحیت پر اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اپنے ویوز بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، اور ہمیں بتایا کریں کہ آپ اور کیا کیا چیزیں ہیں جو مسیحیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اور خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آمین۔